بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ عمومی طور پہ مسلمان مرد و خواتین اس بات پر بے احتیاطی یا غفلت سے کام لیتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ انسان پر جب غسل لازم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پاکی کا کیا طریقہ ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے بیچ میں اپنے پرانے رسم و رواج کے حساب سے باتیں مشہور ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اس غسل کے دوران 5 کلمے پڑھے جائیں، کوئی کہہ رہا درود شریف پڑھا جائے، کوئی کہہ رہا صدر عورت کو چھپایا جائے۔ مختلف روایات ہیں پرانے رسم و رواج کے مطابق۔ تو تفصیلاً اس کو یوں سمجھے، میں اجمالی طور پہ غسل کے فرائض بھی اس میں ہوں گے، سنتیں بھی ہوں گی، تفصیلاً جو بتا رہا ہوں اس پر ساتھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے غسل کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اور اس کے بعد بدن پر جہاں کہیں بھی نجس یا گندگی لگی ہے اس چیز کو صاف کیا جائے، پھر مکمل طور پہ وضو کر لیا جائے، اور اس کے بعد اپنے بدن پر پانی سے پورے بدن کو تر کیا جائے، گیلا کر دیا جائے، مل لیا جائے، اور اس کے بعد پھر پورے بدن پر سر تا پاؤں 3 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ غسل کا اصل طریقہ ہے۔ اب یہ پانی بہانا اس انداز سے ہے کہ انسان کے پورے جسم کا سر سے لے کر پاؤں تک ایک ذرہ برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر انسان کے جسم میں کوئی حصہ خشک رہا جہاں تک پانی پہنچا نہیں تو اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ نجس کے حکم ہوگا، ناپاکی کے حکم میں ہوگا۔ اب کون سی چیزیں ہیں جہاں پر پانی پہنچانے میں احتیاط کرنی ہے؟ جیسے کان ہے، ناک کے سوراخ ہیں، کانوں کے سوراخ ہیں۔ اس کے بعد انسان نے کہیں پر کوئی انگوٹھی، کوئی چھلا وغیرہ پہنا ہے، اگر وہ زیادہ تنگ ہے، اس میں پانی نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کو ہلا کر اس تک پانی پہنچایا جائے۔ اور خواتین عام طور پہ کھانا بناتی ہیں، اس کے بعد ہاتھوں میں یہ ناخنوں کے بیچ میں آٹا چلا جاتا ہے تو وہ آٹا بھی نکالیں، یا ناخن پالش وغیرہ لگی ہوئی ہو اس کو بھی اتار کے غسل کیا جائے۔ غرض ایسی چیزیں جو انسان کے جسم کے ساتھ لگی ہیں جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ سکتا، ان تمام چیزوں کو اتار کر پھر غسل کیا جائے گا، پھر اس کا غسل سمجھا جائے گا۔ اگر ایسی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے یا لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا اور غسل صحیح طریقے سے اس کا ادا نہیں ہو سکتا، تو ایسی چیزوں کے ذریعے غسل مکمل طور پہ نہیں ہوگا، آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو ایسی تمام چیزوں کو اتارا جائے گا جو پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ اور پھر خاص طور پر خواتین جو سر کے بال پیچھے باندھتے ہیں، گوندتے ہیں، تو اگر ان کے لیے پانی کو ان کی جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر بال کھلے ہوئے ہیں، جیسے عمومی طور پہ آج کل یہی ماحول ہے معاشرے کے اندر، تو ایسی صورت میں تو پورے بالوں کا تر کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں جہاں پر بال باندھے رکھے جاتے ہیں، پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ سر کے پورے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ خواہ مرد ہوں، خواہ عورتیں ہوں، سب کو لیے یہ حکم ہے کہ اپنے پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ ذرہ برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔